السلام علیکم۔ میری ایک صاحب سے بات چل رہی تھی ہمارے پاکستان میں، دنیا میں جو دین اسلام کے نام پر ہو رہا ہے، جو سیاست کے نام پر ہو رہا ہے، اس حوالے سے تو میں نے ان کو ایک یہ لکھ کے بھیجا تھا کہ پاکستان میں موجود فرقے جیسے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ وغیرہ ہیں، قادیانیوں کی طرح کلمہ صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، اور یہ سارے فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دے کے کافر ہو چکے ہیں، کیونکہ ابھی تک ایک مسجد والا بھی میرے پاس نہیں آیا جو اس بات کو اپنی مسجد میں لگانا پسند کرتا ہو، یعنی کہ یہ توبہ کرتا ہو یا اقرار کرتے ہوں جو مساجد میں لگائیں کہ ہم اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں ایسے علماء، عقائد اور فرقوں سے جن پر کافر کفر کے فتوے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا، آمین۔ لہٰذا میں نے نتیجہ یہی نکالا ہے کہ یہ سب اپنے اپنے علماء کا دین قادیانیوں کی طرف پھیلا رہے ہیں اور کافر ہیں اپنے اپنے فتووں سے، کیونکہ ان سب نے ایک دوسرے کو کافر کے فتوے دیے ہوئے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر آپ کسی کو کافر بولو گے یا وہ کافر ہو جائے گا یا آپ خود کافر ہو جاؤ گے، تو یہ سارے خود ہی کافر ہو رہے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص میری بات سے متفق نہ ہو تو میں انشاءاللہ جتنے پینافلیکس چاہیں مفت دوں گا مسجد میں لگانے کو۔ تو اس کے جواب میں مجھے یہ میسیج آیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے ان کو جواب پھر یہ لکھا، کیونکہ یہ والی جو حدیث ہے اس کے قادیانی بھی تو یہی مانتے ہیں نا کہ اللہ کو رب مانتے ہیں، اسلام کو جو ہے دین مانتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، تو ان کے لیے بھی پھر جنت واجب ہو گئی۔ ٹھیک ہے؟ تو میں نے ان کو پھر یہ بات لکھی کہ السلام علیکم، ان باتوں کے ساتھ تمام کفری عقائد و کافروں سے بھی توبہ ضروری ہے، کیونکہ اسلام میں داخل ہونے کی پہلی شرط ہے کہ اللہ کو معبود اکیلا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول مانا جائے، اور تمام کافروں کفری عقائد سے علیحدگی اختیار کی جائے، تبھی انسان اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ اب جو لوگ یہ بنیادی اسلام میں داخل ہونے کی شرط مسجد میں نہ لگائیں، وہ کیسے مسلمان کہلا سکتے ہیں؟ پھر ان کے ساتھ یہ آڈیو بات ہوئی ہے، وہ بھی سن لیں۔ السلام علیکم۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھیجی ہے مجھے حدیث مبارک، وہ بے شک 100% درست ہے ان کی بات، لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ دھوکہ اس طرح سے دیا جا رہا ہے کہ اپنے اپنے مولوی صاحب کی جو ہے نا وہ تبلیغ کی جاتی ہے، یہاں پہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جی ان کے جو ہے نا عقائد پہ چلو، جبکہ ان کے اوپر کفر کے فتوے بھی ہیں۔ تو ہمیں جو ہے نا دیکھو، خدا کوئی بھی نہیں ہے، ہمیں سارے کافروں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے کہ اللہ کو اپنا معبود ماننا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب سے بڑا ماننا ہے، اور ان کی ذات کو ہی سب سے بڑا ماننا ہے، کسی اور مولوی کو بڑا نہیں ماننا۔ تو ہم کسی اور مولوی کو بڑا نہیں ماننے کا مطلب کیا ہے کہ سارے کافروں سے توبہ کر لو، تو ہی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مانتے ہو۔ ادروائز اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہوں اور فلانے مولوی کو بھی مانتا ہوں، چاہے اس کے اوپر جتنے بھی کفر کے فتوے ہوں میں اس کو بھی صحیح مانتا ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پھر مسلمان ہو سکو یا مسلمان رہ سکو یا اسلام میں آ سکو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ بنیادی شرط ہے کہ تمام کافروں سے توبہ کریں اور اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئیں، یہ بنیادی شرط ہے یہ اسلام میں داخل ہونے کی۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ مسلمان بنتے وقت، یعنی کہ ایمان لاتے وقت اللہ کو معبود اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول مانتے وقت کافروں سے توبہ نہیں کرتے، سارے کافروں سے، کفری عقائد سے توبہ نہیں کرتے، تو پھر یہ بالکل اسی طرح ہو جائے گا جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، جہالت کے دور میں۔ خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، اللہ کو مانتے تھے، بتوں کو بھی مانتے تھے،
کافروں کو بھی مانتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہی جہالت کا دور واپس ریپیٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اور پھر کافروں کو بھی مانتے ہیں کہ کافر ہمارے علماء ہیں، چاہے جتنے بھی فتوے ہوں وہ تو خدا کے مانند ہیں، ان پہ فتوے اثر ہی نہیں کرتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ السلام علیکم۔ جو ہر فرقے کے علماء خدا بن گئے ہیں، بزرگ ان کے بڑے خدا بن گئے، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کے اوپر کفر کے فتوے کوئی اثر ہی نہیں کرتے، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، قادیانی ہو، سب کے جو رہنما ہیں، لیڈر ہیں، وہ خدا ہیں نا، اسی لیے سارے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ جبکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو اپنا معبود مانے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانے، آخری نبی مانے، اور سارے بتوں سے، کفری عقائد سے، کافروں سے توبہ کرے، پھر انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے اوپر نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں پھر فرائض اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں۔ اب آپ بولو کہ جی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہوں اور کافروں کو بھی مانتا ہوں، چاہے جتنے بھی فتوے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پھر مسلمان والی بات نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ اللہ حافظ۔ اب تو مرنے کے بعد یہ ان فرقوں کے جو خدا بنے ہوئے ہیں وہ تو قبروں سے بھی ان کی مددیں کرتے ہیں۔ کیسے؟ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جب آپ جاتے ہیں یا کوئی بھی مسلمان جاتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کتنی دیواریں آ جاتی ہیں، 2 3 4 قسم کی دیواریں بیچ میں آ جاتی ہیں، رکاوٹ۔ آپ نہ وہاں پہ بت پرستی کر سکتے ہو، نہ وہاں سجدہ کر سکتے ہو، نہ وہاں پہ تعظیمی سجدہ کر سکتے ہو، نہ وہاں پہ آپ کوئی ایسی حرکت کر سکتے ہو جو شرک کے زمرے میں آتی ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہے اصل قبر کے اوپر جانے کا طریقہ۔ لیکن ہمارے یہاں قبروں پہ کیا ہوتا ہے، مزارات پہ کیا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ خود آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ شخصیات کو انہوں نے خدا بنا دیا اور کہاں سے کہاں کہانی لے گئے۔ اگر قبر کے اوپر حاضری دینے کا طریقہ سیکھنا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے سیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ وہاں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بت پرستی نہیں ہے، کوئی قبر پرستی نہیں ہے۔ وہ ہے اصل قبر کے اوپر جانے کا، قبر پہ حاضری دینے کا اصل صحیح طریقہ، ٹھیک ہے نا؟ اور ہمارے یہاں تو ہر کوئی کچھ کر رہا ہے، کچھ سجدے کر رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے، تو اللہ معاف کرے کیا سے کیا بنا دیا قبروں کو۔ السلام علیکم۔ اس کو پہچانے، حق کو پہچانے، کافروں سے توبہ کریں ورنہ اپنا ایمان ضائع کرنے والی بات ہے۔ ہر کوئی اپنا اپنا ایمان بچائے۔ وہ جب میں نے پرچے بانٹے ہیں نا، میری مدد نہیں کر رہے مساجد والے، یہ سارے کافروں کے پیچھے لگ چکے ہیں۔ کفری عقائد کے اوپر ان کی اتنی پکڑ ہو چکی ہے کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے اوپر خالص ایمان لانا ان لوگوں کو عجیب سا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں تو تھک گیا، ایک مسجد والا بھی میرے پاس نہیں آیا، میں تھک چکا ہوں۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ میں اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں، کیونکہ پاکستان میں اسلام جو ہے وہ فنش ہو چکا ہے، یہاں پہ مولویوں کا دین چلتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ السلام علیکم۔ اس کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ لوگوں کو اپنا اپنا ذہنی غلام بنا کر خود ساری زندگی عیش کرو، یہ ان لوگوں کا اپنا یعنی کہ وہ ہے کام کا طریقہ
کہ لوگوں کو اپنا ذہنی غلام بناتے ہیں، یہ کوئی کس طرح سے کوئی کس طرح سے۔ پھر حکومت اور فوج میں آنے والے لوگ تو طاقت کے زور پہ ظلم کرتے ہیں، ٹیکس لگا کے عیاشی کرتے ہیں، اتنے ٹیکس لگا دیتے ہیں، خود جو ہے کس طرح عیاشی کرتے ہیں کہ ٹیکس دینے والا بندہ جو ہے وہ سائیکل پہ گزارا کرتا ہے، سائیکل پہ جاتا ہے، پکوڑے کھاتا ہے، مثال ہے، اور ان کی خدمت کرنے والے کروڑوں کی گاڑیاں، کروڑوں کے کاروبار کرتے ہیں جی، کس بات کے اوپر، کس وجہ سے کہ جی وہ ٹیکس دینے والوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور مولویوں میں کوئی میلاد کے نام پہ، کوئی ختم نبوت کے نام پہ، کوئی اہل بیت کے نام پہ، کوئی صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی عظمت کے نام پہ، کوئی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، تو کوئی تعزیے کے نام پہ، یہ ساری ٹیکنیک ہیں مارکیٹنگ کی کہ کس طرح سے یہ لوگ اپنے اپنے برانڈ کو کامیاب کرنے کے لیے جو ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے برانڈ کو انہوں نے کامیاب کرنا ہے۔ اور جو ہمارے اسلام کی بنیاد ہے کہ اللہ کو واحد اکیلا اپنا معبود مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول اور آخری نبی مانو، اور تمام کافروں، کفری عقائد و کفر کے فتوے والوں سے توبہ کر کے صرف مسلمان بنو، یہ کام نہیں ہونے دینا ان لوگوں نے، کیونکہ ان کا حلوہ بند ہو جاتا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے ان کاروباری مولویوں کو یہ مندرجہ ذیل آیات دی تھیں، ٹھیک ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولا ہے کہ جی آپ تفرقے میں مت پڑو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ٹھیک ہے۔ یہ 103 آل عمران ہے، ٹھیک ہے، 105 آل عمران ہے، 159 الانعام ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے عذاب کا بولا ہے کہ جو تفرقے میں پڑیں گے، گروہ گروہ ہوں گے، ان کو عذاب ہوگا، یہ اللہ پاک کا حکم ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ دیکھو جیسے اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، مولوی بولتے ہیں نا کہ زکوٰۃ دو بندو، زکوٰۃ دو، پھر وہ زکوٰۃ ہم سے اکٹھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دو، نہیں تو تم کافر ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح اللہ کا ایک حکم ہے کہ تفرقے میں نہ پڑو، ایک امت بنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امت بنو۔ تو مولویوں سے یہ بولو کہ تم لوگ کافر نہیں ہو رہے کیا یہ سب کر کے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا یہ بھی، جیسے اللہ کا حکم بن کے بتا کے آپ ہم سے رقم بٹورتے رہے ہو، اسی طرح ہم بھی آپ کو ایک اللہ کا حکم بتا رہے ہیں کہ ایک امت بنو، نبی کی ایک امت بنو، تو فرقے میں نہ پڑو۔ تو آپ لوگ کافر نہیں ہو رہے کیا یہ حکم اللہ کا توڑ کے، ٹھیک ہے۔ پھر ان بزنس مین مولویوں کو یہ توبہ والا کاغذ بتایا کہ جس میں ہم نے لکھا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے رسول اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ پر ایمان لاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں ایسے علماء، عقائد اور فرقوں سے جن پر کافر کفر کے فتوے ہیں۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا، آمین۔ لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ مفت دے رہا ہوں مسجد کے لیے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ہے کہ مسلمان ختم ہو گئے، کیونکہ اس وجہ سے ابھی تک ایک مسجد والا بھی یہ لینے میرے سے نہیں آیا کہ ہم نے مسجد میں لگانا ہے یہ کاغذ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ لوگ مجھے بتائیں گے یہ سب لوگ کیا پھیلا رہے ہیں، اسلام یا اپنا کاروبار، اپنا کاروبار۔ اچھا، اب اللہ کے احکامات دیکھ لیں، یہ جو کاروبار جنہوں نے دین کو بنایا ہوا ہے، اللہ کے احکامات دیکھ لیں کہ ایک اللہ کا یعنی کہ سورت نمبر 7 ہے، 37 آیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا، ٹھیک ہے۔ اللہ کی آیت ایک ہے نا کہ جس میں اللہ پاک نے ہمیں بتایا کہ تفرقے میں مت پڑو، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کی آیت ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کو اگر آپ جھٹلاتے ہو تو اس قرآن کی آیت کے حوالے سے کیا آپ لوگ کافر نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی آیات کو آپ جھٹلا رہے ہو، نمبر 1۔ پھر دوسری آپ ثبوت دیکھ لیں، یہ بھی قرآن سے ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے، اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے اللہ کے حکم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اس کو مساجد میں لگانے سے مجھے بھگا دیا کہ یہ مسجد میں نہیں لگائیں گے، ان کے لیے یا عذاب کی خبر آپ سن لو قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک۔
پھر آپ یہ دیکھ لو کہ کفر کرنے والوں کا عذاب کا تذکرہ کہ بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو کفر کیا ہم بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے. جب کبھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو اور بتائیں کہ اب آپ لوگ ہی بتائیں کہ آپ کی عقل کیا کہتی ہے. ٹھیک ہے. میں نے سارے ثبوت آپ کے سامنے رکھ دیے. میں نے ان کو اب بھی کافر نہیں کہا ہے بلکہ اللہ پر فیصلہ چھوڑ دیا، لیکن دماغ آپ لوگوں کے پاس بھی ہے. میں تو ایک مجبور لاچار کی طرح بس وقت پاس کر رہا ہوں اور گھر میں پریشانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کی کوشش کری، لیکن جب اللہ کے گھر کہلانے والی مساجد سے مدد نہیں ملی تب تھک گیا اور اب اللہ کے فیصلوں کا انتظار کر کے وقت پاس کر رہا ہوں. اب اللہ میرے کاموں کا گواہ ہے. میں نے اللہ کو گواہ بنا لیا اپنے کاموں کا، کیونکہ مساجد والوں نے میری مدد نہیں کری. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے دشمنی کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ سب تفرقے میں پڑھ کے اللہ کے دین کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو برباد کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، دنیا بھر میں کفر کافر 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 پھیلا رہے ہیں. کیونکہ جب ایک فرقے کا بندہ کافر، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کافر تو اس کے سارے بندے بھی کافر، تو اسی طرح ان کا کسی بھی فرقے کا مولوی کافر تو اس کے بھی تو سارے بندے کافر ہو گئے نا. ایک اصول ہے اللہ کا جو انصاف ہے نا، وہ ایک اصول ہے کہ یعنی کہ قانون اللہ کا سب کے لیے ایک ہی جیسا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ قادیانی کے لیے الگ ہے اور تم لوگوں کے لیے الگ ہے. اپنی اپنی ضد اور انا میں یہ لوگ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دشمن بن گئے ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ ہی اپنے دین کے دشمنوں سے اور اپنے جو معصوم لوگوں کے جو دشمن ہیں ان سے اللہ پاک ہی نپٹیں گے انشاءاللہ. اور یہ سمجھ لیں کہ میری زندگی کا میسیج ہے، اور سمجھ لیں کہ یہ بہت اہم میسیج ہے اسلام کے بارے میں. جنہوں نے مسلمان بن کے زندگی گزارنی ہے تو ان کو چاہیے، جو بھی مسلمان بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو میری التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ وہ اس پینفلسٹ کو، پوسٹر کو دنیا بھر میں پھیلائے کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں ایسے علماء، عقائد اور فرقوں سے جن پر کفر کافر کے فتوے ہیں. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا. آمین. یہ آپ کے ایمان کی ضمانت ہے انشاءاللہ کہ آپ مسلمان ہی رہیں گے اور مسلمان ہی مریں گے. جب آپ کسی کافر کے پیچھے چلتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کافر ہے تو آپ بھی کافر ہو. ٹھیک ہے نا. یہ اصول ہے اللہ پاک کا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو تم بولتے ہو کافر ہے تو اس کے جتنے ماننے والے ہیں ان سب کو بھی تمہیں کافر ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ان کے جس مولوی کو تم بولتے ہو کافر ہے تو اس کے ماننے والے بھی پھر سارے ہی کافر ہیں. میں فتوے یاد رکھنا، آخری بات کہ میں نے کسی ایک کو فتویٰ اپنے پاس سے نہیں دیا، کیونکہ ان لوگوں نے دین کو مذاق ایسا بنا دیا ہے، پھیلا دیا ہے کہ اب جو ہے نا یہ دین اب ایک کچومر کی صورت میں ایک بالکل یعنی کہ مسخ شدہ حالت جیسے دین کی ہوتی ہے وہ بن چکا ہے. اور اب سب کی باتیں، سب کی شور میں جو ہے نا اصل دین کی باتیں چھپ گئی ہیں. تو میں نے بڑی مشکل سے یہ نکال کے ساری باتیں، سچائیاں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، عوام کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں فیصلہ ہے. وہ جو چاہیں پسند کریں. میری طرف سے سمجھ لیں کہ مکمل ہو گئی ہے بات. اب میرے سے کوئی بات پوچھنا چاہے تو بے شک رابطہ کر سکتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. اس سبق کا ہم خلاصہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا سبق ملا ہے کہ عملی طور پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین کو ان فرقوں کا محتاج بنا دیا گیا ہے. مثال کے طور پر میں اپنا بتاؤں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اللہ کو اپنا معبود اکیلا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول مانتا ہوں، اور کسی کافر کفری عقیدے اور کفر کے فتوے والے کو نہیں مانتا. اے اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا. آمین. یہ اقرار کر کے کوئی بھی کافر دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے. اب میں نے ہمارا اسکول کے نام سے جو پروجیکٹ بنانے کا ارادہ کیا ہے جہاں یتیم بے سہارا کی فری تعلیم اور قرآن حفظ ہوگا انشاءاللہ. اب ان مسلمان کہلانے والوں کے ادارے جو کہتے ہیں کہ ہم
اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ وغیرہ۔ اب ہمیں نہ تو ان کی مساجد میں تبلیغ اور نہ ہی مالی معاونت حاصل ہے ان کی طرف سے، یعنی تمام کافروں سے توبہ کر کے اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جانے والا عملی طور پر یہاں لاوارث اور بے یار و مددگار ہے۔ اب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کافر کے فتووں والوں اور اللہ کے نافرمان وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس آیت کے نافرمان یعنی اس آیت کو رد کرنے والے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے محتاج ہیں اور ہمارے جیسے یتیم اور لاوارث ہیں۔ شکریہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرنے والوں کا، اللہ آپ کو اس کا اجر دیں، آمین۔ یعنی کہ مختصر بات یہ ہے کہ ایک مثال کے طور پہ کوئی بھی کافر ہوتا ہے، یا جیسے امریکہ کا صدر ہے یا روس کا صدر ہے یا انڈیا کا مودی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول مانتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں اور میں کسی کافر کو نہیں مانتا کیونکہ آپ سب کے فرقوں کے اوپر فتوے ہیں کافر کے۔ اب دیوبندی عقائد کے اوپر کوئی جائے گا تو دیوبندیوں کے اوپر فتوے ہیں، بریلوی کے عقائد پہ جائے گا اس کے اوپر فتوے ہیں، اہل حدیث شیعہ سب کے اوپر کافر کے فتوے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ ان کا عقیدہ پکڑو گے تو آپ کے اوپر بھی سارے فتوے لگ جائیں گے۔ تو اب امریکہ کا صدر مثال کے طور پہ بولتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں اور میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی رسول مانتا ہوں، اور میں اپنی نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں اور اپنے میں کام کرتا ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کے کسی فرقے کا عقیدہ نہیں اپناتا کیونکہ آپ لوگوں کے اوپر کافر کے فتوے ہیں، تو وہ کفر کے فتوے میرے اوپر بھی آ جائیں گے جب آپ کے عقائد کو میں پکڑوں گا، کیونکہ آپ لوگوں نے اپنے اپنے عقیدے خود اپنے پاس سے بنائے ہیں، تو میں آپ کے عقیدوں پہ نہیں چلتا۔ تو اب وہ جو ہے چاہے امریکہ کا صدر ہی کیوں نہ ہو، وہ یہاں آ کے نہ تو دیوبندی کی مسجد میں اسلام کے بارے میں بتا سکتا ہے کیونکہ وہ دیوبندی نہیں ہے، نہ وہ بریلوی کی مسجد میں اسلام کے بارے میں بتا سکتا ہے کیونکہ وہ بریلوی نہیں بنا، اس کو اجازت نہیں دیں گے بریلوی۔ اچھا، اہل حدیث کی مسجد میں چلا جائے گا کہ میں اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں تو وہ اس کو بھی اجازت نہیں دیں گے، اور شیعہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ جب تک آپ شیعہ نہیں بنتے آپ ان کے اداروں میں ان کے یعنی کہ جو عبادت کرنے کی جگہ ہے یا جو بھی یعنی کہ یہ جتنے بھی فرقے ہیں یہ سارے جب تک آپ ان کے عقائد نہیں پکڑ لیتے تب تک وہ آپ کو کسی بھی کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ لو کہ یہاں پر اسلام کا جو یعنی کہ جو کلیم کیا جاتا ہے، اسلام اور اللہ کا دین جو ہے وہ عملی طور پر یہاں پہ ختم ہو چکا ہے، اب یہاں پہ فرقوں کا دین چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ ان فرقوں کے اندر نہیں جاتے، ان فرقوں کے عقیدے نہیں پکڑتے، آپ مسلمان ہی نہیں کہلا سکتے ان فرقوں کے حساب سے۔ جس فرقے کا عقیدہ پکڑو گے اس فرقے والے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور آپ کو مسلمان تسلیم کر لیں گے۔ اب آپ عوام خود ہی فیصلہ کر لو کہ کون اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلص ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ یزیدی بھی پڑھتے تھے اور قاتل بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کے یزیدی ہی تھے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ اب آخر میں ایک ضروری بات عرض کرتا ہوں کہ اسلام کا بنیادی اصول ہے آپ اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتے چاہے آپ 1000 مرتبہ کلمہ پڑھ لیں، جب تک آپ تمام کافروں کفری عقائد سے توبہ کر کے اللہ کو اپنا اکیلا معبود اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کو اپنا آخری نبی اور رسول نہ مان لیں۔ یہ رب جانتا ہے کہ فتویٰ دینے والا خود کافر ہو گیا ہے یا جس کو فتویٰ دیا ہے وہ کافر ہوا ہے۔ خود رب بن کر فیصلہ نہ کریں، اللہ کا کام اللہ پر چھوڑ کر آپ اپنی فکر کریں اور سب کافروں اور کفر کے فتوے والوں سے توبہ کریں اگر مسلمان آپ نے رہنا ہے۔ آپ کے علماء یا پیر مرشد کوئی خدا نہیں کہ کافر نہ ہو سکیں، اگر ان کو خدا کے برابر آپ نے سمجھا
تو آپ اسی وقت کافر. اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کافر علماء کو روبان نہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ کافر. اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کا حصہ سمجھیں، کسی کفر کے قدموں والی جماعت کا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنیں، کسی مولوی صاحب کے فرقے کا خادم نہ بنیں. شکریہ. اللہ حافظ.